سر سب سے پہلے تو انسان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ امجد صاحب جیسے نابغہ روزگار انسان کے زمانے میں جیے، تو ایک مبارک یہ ہو گئی۔ اس کے بعد نہ صرف اس زمانے میں جیے بلکہ ان کی شفقتوں کا سزاوار بھی ہو، دوجی مبارک ہو گئی۔ تیجی کہ جب ان کی 75ویں سالگرہ ہو تو ایک معمولی آدمی کو وہ بلا کے یہ اعزاز بخشیں کہ ان کی اس خوشی میں شامل ہوں۔ میں اس وقت آپ سے مبارکباد کا مستحق ہی نہیں، حقدار بھی ہوں، کیونکہ یہ تینوں مبارکیں میرے حصے میں آئی ہیں۔ امجد صاحب، آپ ایک انتہائی دھوکے باز، انتہائی پیچیدہ مسئلہ اور ایک عجیب و غریب معمہ ہیں۔ حضور والا جس عمر سے میرا تعلق ہے، جو کہ بہت سے اصحاب سے بہت بڑی ہے، یقیناً میں پہلے ہی یہ مان جاتا ہوں، سر میرے کانوں میں جو پہلی چیز آپ کی لکھی ہوئی پڑی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 70 کی دہائی کے اولین سال تھے، اور آپ نے ایک ازلی حقیقت میری پوری نسل کو سنا دی: جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ اور اس طلسم ہوش ربا میں یوں دھکیلے جانے کے بعد واقعی ہمیں پتہ چلا کہ جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ اور امجد صاحب، اس سے بڑی معلمی آپ نے کسی اور نسل کو نہ کی۔ باقی لوگوں پہ کھل چکا تھا کہ پھیلاؤ کتنا سکڑ بھی سکتا ہے۔ ہمیں سر اس جنت میں آپ نے رہنے کا موقع دیا، ہماری بوجھل اور بنجر زندگی کو کس قدر گل و گلزار کیا، یہ پوری نسل آپ کی احسان مند اور شکر گزار ہے سر۔ اچھا، پھر صرف یہ نہیں کیا، میں اور سب لوگ ہم دیکھتے تھے، اور آپ کو یاد ہے ایک پروگرام تھا نکھار، جس میں پہلی دفعہ امجد صاحب بحیثیت سامع بیٹھے ہوتے تھے۔ سر آج کل کا زمانہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مارننگ شو کا زمانہ ہے، ہر بندہ جو کیمرے کے پیچھے ہے وہ 10 بار کیمرے کے سامنے آتا ہے ایک ہفتے کے اندر، کال ہے لوگوں کا۔ اس زمانے میں آپ اپنے فیوریٹ شاعر کو یا اپنے فیوریٹ ڈرامہ نگار کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ خیر، نکھار میں امجد صاحب ایک موٹی سی مسالے کی اینک پہن کے بیٹھے ہوتے تھے، عموماً ملکہ پکراج کے پہلو میں، جو کہ ظاہر خطرناک جگہ تھی بیٹھنے کی، اور ہم سوچتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے جو محبت پہ اس فراوانی سے لکھتا ہے، اس قدر محبت کو نزدیک سے جانتا ہے، اور کتنی محبتیں کر چکا ہوگا، یہ آج تک معمہ نہیں کھلا۔ سر محبت کے اس شاعر کی شرافت بالکل ایک کھلا تضاد ہے، یا تو انہوں نے وہ شاعری نہیں کی یا انہوں نے وہ محبتیں نہیں کی، بالکل۔ آپ بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مگر پھر ایک نظم ایسی ہے شامی صاحب، امجد صاحب کی نظمیں جو ہے نا وہ ساری واقعی دانش تیمور والی اور فہد حسین والی سب نے یاد رکھی، ہر ایک کے اندر ایک دانش تیمور، ایک فہد حسین ہے، اس کو زندہ رہنے دینا چاہیے۔ مگر ایک نظم ایسی ہے جس میں پورا عقدہ کھل گیا ہے، وہ نظم پڑھی بہت جاتی ہے، سنائی بھی جاتی ہے تخلیے میں، عام طور پہ نہیں سنائی جاتی، میں بھی ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں، مہربان راز سب سمجھ جائیں گے، بیبیاں کان بند رکھیں۔ وہ یہ ہے کہ جب بندے قبا اس کے کھلنے کو تڑپتے ہوں، اس وقت محبت میں کوئی فرق نہیں رہتا، یہ بھی عقدہ انہی نے کھولا۔ حضور والا، باتیں اتنی کی جا سکتی ہیں، ایک 75 سال کا قصہ نہیں، مجھ جیسے لوگوں کی پوری زندگی عبارت ہے امجد صاحب کی تحریر سے، امجد صاحب کی محبت سے۔ سر محبت کے بارے میں لکھنا بہت آسان ہے، محبت کو ارزانی کے ساتھ بانٹنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ بانصیب شخص ہے۔ ایک ذکر جو ہے وہ اس وقت خاص کٹ گیا کیونکہ ڈراموں کا حصہ بہت زیادہ آ گیا تھا، تو جو ان کی غزل، گیت اور نظم نگاری ہے اس کا ذکر نہیں آیا۔ امجد صاحب کو بارہا بام عروج پہ چیزیں لے کے گئیں۔ میں نے جو ذکر کیا وارث سے بہت پہلے کا ہے، بلیک اینڈ وائٹ زمانوں کا ہے، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے، ایک محبت 100 افسانے، آپ کو تو یاد ہی ہوگا سر۔ اس کے بعد ایک اور بام عروج پہ جب آپ پہنچے ہیں سر، اور میں بلا شک وہ بات کہہ رہا ہوں، وہ امجد صاحب کی ایک نظم ہے، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا۔ سر میرے خیال میں ایک گلوکارہ ایسی ہوتی ہے جس کا مایا داس کا لمس ہوتا ہے، جس کو چھو گئی اسے سونا کر گئی۔ اب اس سونے میں بے شک کہیں ایک ملاوٹ بھی ہے، مصرے 2-3 غلط بھی ہیں، مگر یقین کیجئے کیسی قبولیت عام ملی ہے کہ آج اگر مجھے امجد صاحب کی نمائندہ شاعری کو سامنے رکھنا ہو تو باوجود اور اپنے تعصب کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے میں ملکہ ترنم نور جہاں کی گائی ہوئی اس نظم کو سب سے آگے پیش کروں گا سر۔ آخری بات یہ کہنی ہے، خواتین سے تھوڑے سے فاصلے پہ، یہ جرت بھی صرف ایک مرد کو ہو سکتی ہے کہ وہ 75ویں سالگرہ اس اہتمام سے، اس خوشی سے منائے، آپ میں سے کسی کو یہ نہیں حاصل ہوگا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے دنوں امجد صاحب میرے گھر پہ تشریف فرما ہوئے. یوں لگا کہ میرے گھر میں مہاراج تشریف لے آئے ہیں. ادب کے، نظم کے، شاعری کے کتنی بڑی شخصیت تشریف لائے میرے پاس. میں بیمار تھا، آج مجھے انہوں نے فرمایا آپ آئیے. میں حاضر ہوا. یہاں آ کے مجھے احساس ہوا کہ میں اگر یہاں پہ نہ آتا تو شاید میری بہت بڑی بدقسمتی ہوتی. آج میں اپنے استادوں سے ملا ہوں، اپنے بزرگوں سے ملا ہوں، اپنی بہنوں سے ملا ہوں، اپنے بچوں سے ملا ہوں. میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سالگرہ تو محض ایک شاید بہانہ تھا. اصل بات تو یہ ہے کہ سب مل بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں. کیسی شخصیتوں سے میں ملا ہوں آج کہ جن کے پاس صدیوں کے بعد میں ملا ہوں، اور میرے لیے یہ بڑا سعادت کا موقع ہے. الحمدللہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کے فن سے، ان کے افکار سے اور ان کی شاعری سے اور ان کی شخصیت سے ہم سب مستفیض ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و برکت ہو ان کے لیے. آخر میں ایک امجد صاحب کی نواسیوں نے ایک چھوٹا سا کلپ ان کے لیے بنایا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں. جی پلیز لگائیے گا.